سائن کرنے جا رہا ہے. پرائم منسٹر مودی وہاں پہ 2 دن کے ٹرپ پہ ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ 2020 سے لے کے 2024 تک انڈیا نے تقریباً $20.5 بلین کی ڈیفنس پروڈکٹس جو ہیں وہ اسرائیل سے خریدی. سو کیپ دس ان مائنڈ کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت ایز آف ناؤ وی آر اسپیکنگ تقریباً $29 ارب 29 بلین کی ڈیلز کر چکا ہے, اسلحہ لے چکا ہے. لیکن ایوری وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اسرائیل ول ڈیفینیٹلی بی اسٹینڈنگ ود انڈیا. اسرائیل کا جو ہر طرح کا جو ریلیشن شپ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوگا. اور یہ جو اینٹی بیلسٹک میزائل پیکٹ ہے, اگر یہ سائن ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی ڈیفنس انڈسٹری کا اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے. یہی چیز تو انڈیا کو چاہیے, ٹو اٹریکٹ دا جرمنس, ٹو اٹریکٹ دا یورپ, ٹو اٹریکٹ دی امیریکنس اینڈ دا برٹش. اور پاکستان ظاہری بات ہے یہ کام کر نہیں سکتا. ہماری اسرائیل سے کبھی دوستی ہو نہیں سکتی, ہم کبھی اسرائیل کو ریکگنائز کر نہیں سکتے, ہم اس لائن لینتھ پہ جا نہیں سکتے. تو ویسٹ ول آلویز ہیو ایشوز ود اس اینڈ دے ول آلویز بی کمفرٹیبل ود انڈیا. دیکھیں, when Americans were investing so much in India, that was giving a lot of comfort to the Europeans کہ yes, اگر یہ سائن کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم بھی کر لیتے ہیں. سملرلی اگر آپ اسرائیل کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو تو سمپل, دیر از اے کلیئرٹی, اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ بھائی جان ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے. یہ اگر یہ اسرائیل کو قبول ہے تو یہ یورپ کو بھی قبول ہے, جرمنی کو بھی قبول ہے, باقیوں کو بھی قبول ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر اگینسٹ ووٹ دیا ہے, لیکن چابہار پہ کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی ہے. انڈینز کہتے ہیں یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجی کیا ہے کہ چابہار پورٹ جس کے اوپر امریکنز نے پراپر سینکشنز لگا دی ہیں, اگر وہ کرتے ہیں تو ان ادر ورڈز وہ بیسیکلی امریکنز کو یہ کہہ رہے ہیں یا باقیوں کو یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, یہ سب اچھا ہے, سب زبردست ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فیکٹر جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے. اچھا, اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ اینٹی بیلسٹک میزائل پیکٹ جیسی باتیں ہو رہی ہیں, سسٹمز ایکسچینج ہوں گے. انڈیا کہتا ہے جی ہماری ہم بیلنسنگ کر رہے ہیں اور یہ ہماری ڈائیورسفیکیشن ہے ڈیفنس اکوپمنٹ کی. اوکے, دیٹ میک سینس کہ انڈیا فرانس سے, امریکہ سے, اسرائیل سے خرید رہا ہے, رشیا سے بھی خرید رہا ہے, لیکن رشیا سے صرف S-400 یا کچھ باقی جیٹس جٹس ہیں. ان کیس اگر وہ باقی بھی وہ خریدتے ہیں تو دیٹ از another thing. تو وہ سمجھتے ہیں کہ US, رشیا, فرانس, اسرائیل از بیسیکلی ڈیفنس کی وہ ہے. اچھا, یہ کہیں نہ کہیں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا. اس بات میں وزن ہے. اور بھی جس طرح MBZ جو UAE کے ہیں وہ انڈیا آئے اور ڈیفنس ڈیل کی باتیں ہوئیں, تو کیا ہوگا؟ Now definitely it's basically India, UAE, اسرائیل, یونائٹڈ اسٹیٹس, فرانس, یہ بہت ساری جو پارٹنرشپس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. What India and Israel will be sharing, India and UAE will be sharing. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے, لوگ بات نہیں کرتے پاکستان میں کیونکہ ابھی پاکستان اور UAE کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں. جو لیڈرشپ ہے UAE کی وہ ہمیشہ پاکستان کی بڑی خیال کرتی رہی ہے, رسپیکٹ کرتی رہی ہے. ہمارے ساتھ ان کے بہت اچھے اکنامک پارٹنرشپ ہیں, بہت اچھے ریلیشنز ہیں, شروع سے ہی ہیں, مطلب ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے.
अच्छा, इंडिया क्या कहता है? वो कहता है जी हम तो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, जो उसने गजा में किया। हालांकि इंडिया ने बहुत सारा असला दिया, जिससे इंडिया ने इतना असला दिया है जिससे उन्होंने इसको फलस्तीनियों को मारा है। टका